گرمی شدید تھی۔ اس نے لون کا سوٹ بنایا تھا۔ شام میں اس کی دونوں نندوں نے کھانے پر آنا تھا، لہٰذا کام کافی تھا۔ خود کو تیار کرنے کے بعد اس نے بچیوں کو تیار کیا اور اماں بیگم کو بھی کپڑے استری کر کے دیے۔ اتنے میں ارقم نماز پڑھ کر آ گئے، ساتھ میں کسائی بھی تھا۔ یوں صبح کے 11 بجے تک وہ قربانی کے فرض سے سبکدوش بھی ہو گئے۔ ادھر اماں بیگم نے گوشت کے حصے بنا بنا کر رکھ دیے اور ادھر وہ کلیجی کا مسالہ تیار کر کے کچن میں جا کر گھسی اور پھر دوپہر تک وہ اماں بیگم کے ساتھ لگی رہی، جن کی ہدایات کے مطابق گوشت کا آدھا حصہ غریبوں میں تقسیم کیا گیا اور بقیہ رشتہ داروں کے لیے یہاں رکھا گیا، جبکہ اپنے گھر اور صرف کلیجی اور ٹکے ہی بنانا تھے۔ اماں بیگم اور ارقم گوشت تقسیم کر کے معاملے میں بہت فراخ دل تھے۔ وہ جانتی تھیں کہ اس بار بھی ایسا ہی ہوگا، اس لیے پہلے ہی ارقم سے کہہ کر صوبی کے لیے ایک معقول حصہ بنوا لیا تھا۔ بمشکل 3 بجے کے قریب وہ کچن سے فارغ ہوئی تو اماں بیگم نے اسے بلا کر نقد رقم اور اسے ارقم کے ہاتھ پر رکھی اور ان کی عیدی تھی۔ میٹھی عید کی طرح اماں بیگم بقر عید پر بھی انہیں عیدی دیا کرتی تھیں، پھر چاہے وہ 500 روپے ہی کیوں نہ ہو، اور وہ ہر بار بڑی خوشی سے عیدی وصولتی تھی۔ بہت شکریہ اماں بیگم، وہ لاڈ سے ان کے گلے لگی۔ اف، بڑوں نے عیدی لینے کا بھی اپنا ہی مزہ ہے نا ارقم؟ وہ کمرے میں آ کر صوبی کی طرف جانے کے لیے تیار ہوتے ہوئے پوچھنے لگی تو ارقم نے مسکرا کر تائید کی۔ بالکل ایسا ہی ہے، اماں بیگم کے ہاتھ سے عیدی لیتے ہوئے آج بھی اچھا لگتا ہے۔ حالانکہ اب تو خود میں کمانے والا ہو گیا ہوں، مگر یہ پیسے کمائی سے زیادہ عزیز ہیں کیونکہ انہوں نے پیار سے دیے ہیں، مگر یہ تو بہت مہنگے ہیں۔ دکاندار ایک پیسہ کم نہیں کر رہا۔ آپ کو کتنے کی دیے؟ اس نے خوش ہونے کے ساتھ ساتھ اس نے فکر سے سوال کیا۔ اتنے ہی ہیں جتنے تم نے دام لگائے تھے۔ اس دن اسے بھلے دکاندار نے میرے ہی اشارے پر قیمت کم کر دی تھی، یہ میں تمہارے لیے لینا چاہ رہا تھا، ارقم نے بتایا تو اس نے چالاکی پر حیران ہو گئی کے ساتھ ساتھ بے انتہا خوش بھی ہو گئی۔ ارقم نے اپنے ہاتھ سے اسے کڑے پہنائے تو وہ عید کا رنگ ہی دوبالا ہو گیا۔ خوشی اور سنگھار نے اس کے چہرے پر رنگ ہی رنگ بدل دیے اور تیار ہو کر جس وقت وہ صوبی کے گھر جانے کے لیے نکلی بے انتہا خوش تھی۔ صوبی کو پتہ ہے کہ تم آ رہی ہو؟ اس کی طرف راستے میں ارقم نے سوال کیا۔ نہیں، میں اچانک جا کر اسے سرپرائز دوں گی، وہ خوش دلی سے بولی۔ دیکھ لو کہیں تمہیں یہی سرپرائز نہ ملے۔ وہاں پہنچ کر عید والے دن اکثر لوگ گھر پر نہیں ہوتے، رشتہ داروں سے ملنے یا گوشت تقسیم کرنے چلے جاتے ہیں، ارقم نے سنجیدگی سے کہا تو اس نے ڈرایا تو وہ چڑ گئی۔ اف، میرے ہولائیں مت لے، انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، ارقم نے خدشے پر اس نے دل خوفزدہ ہو گیا نکھوٹے پن سے بولی تو جواباً ارقم محض مسکرا کر چپ ہو گیا۔ شہر کے پوش علاقے میں بنا یہ گھر مکینوں کی مالی آسودگی کا کھلا ثبوت تھا۔ گیٹ پر چوکیدار نے بتایا کہ صوبی گھر پر ہے تو اس کی جان میں جان آئی۔ میں گھنٹہ ڈیڑھ میں آپ کو کال کر کے بلا لوں گی، تب تک آپ ابرار بھائی سے عید ملنے چلے جائیں۔ کہا اسے یاد آیا تھا کہ اس کی دوسری بہن ہمنا کی پیدائش پر بھی اماں بیگم نے پورے خاندان میں مٹھائی بھجوائی تھی اور یسریٰ اور ہمنا کو اپنی جان سے لگا کر رکھتی تھیں۔ ہاں، اب دیکھیں کہ وہ اگلی بار کب آتی ہے۔ 5 سال بعد تو یہ دن آیا ہے۔ ان کی بیزاری نے طوبیٰ کا دل بھی اچاک کر دیا۔ دل چاہ رہا تھا کہ وہاں سے نکل کر بھاگ جائے۔ اولاد کے معاملے میں تم دونوں دوستوں نے ایک جیسی قسمت پائی ہے، وہ طنز سے کہہ رہی تھیں۔ سب کی شدید احساس سے طوبیٰ کی صبی رنگ کو سرخ کر دیا۔ بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہیں آنٹی، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ دفاعی انداز اختیار کر چکی تھی۔ بیٹیاں پیاری ہوتی ہیں مگر وہ بیٹوں کی طرح سہارا نہیں بن سکتی بچے۔ جب تم اور ارقم میاں بوڑھے ہو جاؤ گے تو تب یہ باتیں تمہاری سمجھ میں آئیں گی، ساس صاحبہ نے بنا مروت سے سنا ڈالی تھی اور وہ لب بھینچ کر بمشکل خود کو بہت کچھ کہنے پر روک گئی۔ بہرحال تم اوپر چلی جاؤ، بہو بیگم ابھی تک اپنے کمرے میں ہیں، عید والے دن بھی انہیں سونے سے فرصت نہیں ہے۔ صوبی کی ساس ہمیشہ کی طرح بڑی بیٹھی تھی اور اس نے گفٹ اور گوشت کا شاپر اٹھایا اور تیزی سے لاؤنج کی طرف بڑھ گئی، اس سے پہلے کہ وہ مزید زہر اگلنا شروع کر دے۔ مگر اوپر جانے والی سیڑھیوں کی طرف آتے ہوئے اوپری منزل سے آتی جھگڑے کی ہلکی ہلکی آوازوں نے اس کے قدم سست کر دیے۔ صوبی اور اس کے شوہر رضا کی بات پر بحث جھگڑا ہو رہا تھا۔ طوبیٰ کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں ابھرنے لگیں۔ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ صوبی سے ملنے جائے یا نہ جائے۔ چلی جاؤ اوپر،
شاید تمہیں دیکھ کر تمہاری سہیلی کچھ شرم کر لے، آج عید والے دن بھی اسے لڑنے سے فرصت نہیں ہے۔ وہ وہاں کھڑی سوچ ہی رہی تھی کہ کب سے صوبی کی ساس کا سرد لہجہ جائیں اسے ارقم کے ماموں زاد بھائی کا نام لے کر کہا، جو اگلے بلاک میں رہتے ہیں۔ جواباً ارقم نے تائید میں سر ہلایا تو وہ خوشی خوشی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ ملازم نے اسے ڈائننگ روم میں بٹھا کر گھر کے مکینوں کو مطلع کیا تھا اور وہ وہیں بیٹھ کر خوبصورتی سے سجے ڈرائنگ روم کی ڈیکوریشن کو دیکھنے لگی۔ انتظار کے چند لمحوں کے بعد دروازے سے صوبی کی بجائے اس کی ساس کا اندر آتا دیکھ کر وہ کچھ بدمزہ سی ہو گئی، اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے طنزیہ گفتگو ہمیشہ اس کی طبیعت خراب کر دیتی تھی۔ انہیں صوبی سے بہت اختلاف تھا، جس کا اظہار وہ آئے روز کرتی رہتی تھی اور ہر کسی کے سامنے۔ السلام علیکم آنٹی، عید مبارک کے ساتھ ساتھ پوتی کی بھی مبارکباد۔ وہ بدمزگی تبسم کے پیچھے چھپ کر اٹھی اور ان سے عید ملنے کی اور مبارکباد دی۔ وعلیکم السلام، خیر مبارک طوبہ، آج بڑے دنوں بعد شکل دکھائی ہے تم نے، ساس صاحبہ خوش دلی سے کہتی سامنے رکھے صوفے پر براجمان ہوئیں۔ ان کا لہجہ ہمیشہ کی طرح کچھ طنزیہ تھا۔ ان کے اس رویے پر ان کی وجہ سے وہ شاذ و نادر ہی طوبہ کے گھر آتی تھی۔ بس آنٹی بچیوں کی وجہ سے فرصت ہی نہیں ملتی، مگر اس بار صوبی نے خوشخبری ہی ایسی سنائی کہ مجھے آنا پڑا۔ میں تو مٹھائی کے منتظر ہوں۔ ماشاءاللہ، اللہ نے بیٹی دی ہے۔ بیٹی کی پیدائش پر بھلا کون مٹھائی بانٹتا ہے طوبہ؟ شادی کے 5 سال بعد بیٹی کا تحفہ، یہ تمہاری سہیلی نے۔ ہاں، اگر بیٹا ہوتا تو بات اور تھی، میں اصلی گھی والے لڈو بانٹتی۔ صوبی کی ساس کے لہجے سے نہیں، چہرے سے بھی صفاقت ٹپک رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں جلا کر رہ گئی۔ اتنے سالوں بعد اللہ نے اس کے گھر نعمت اتاری ہے، مگر انہیں شکر نصیب نہیں تھا۔ اگلی بار انشاءاللہ بیٹا بھی ہو جائے گا آنٹی، اس نے مصنوعی مسکراہٹ بامر مجبوری ہونٹوں پر سجا کر کہا۔ یہ پیسہ صرف تمہارا نہیں ہے رضا، میرا اور میری بیٹی کا بھی برابر کا حق ہے اس میں۔ رہ گئی میرے دوستوں کی بات تو تمہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، میں ان پر کیوں پیسے خرچ کرتی ہوں۔ صوبی کا لہجہ بھی تلخی لیے ہوئے تھا۔ مجھے فرق پڑتا ہے صوبی بیگم، کیونکہ یہ میری کمائی ہے۔ رضا نے ایک بار پھر صوبی کو اپنی کمائی کا طعنہ دیا تو اسے ارقم کا رویہ یاد آ گیا۔ کبھی کبھی وہ زیادہ پیسے بھی خرچ کر ڈالتی تھی، مگر یہ جملہ اسے آج تک سننے کو نہیں ملا۔ وہ کمائی چونکہ ارقم کی ہے اس لیے اس کا کوئی حق نہیں، بلکہ وہ کتنے دھڑلے سے فرمائشیں کرتی تھی اور وہ پوری بھی کرتا تھا بغیر خفا ہوئے۔ اچھی طرح پتہ ہے مجھے، تم اپنی دوست طوبہ کو خاص طور پر محض اس کی احساس کمتری میں مبتلا کرنے کے لیے خرچ کرتی ہو۔ جنون یہ ہے تمہیں کہ دوسروں پر حاوی ہو، اور وہ احمق لڑکی تمہارے ہاتھوں بے وقوف بنتی رہتی ہے۔ وہ احمق لڑکی ارقم حسن جیسے بندے کی بیوی ہے جو اسے سر آنکھوں پر بٹھاتا ہے، اس کی کڑوی کسیلی باتیں سن کر بھی سخت کلامی نہیں کرتا۔ تم سے کتنا اچھا ہے وہ، اور یہ تم۔ صوبی کے لیے رضا کی زبان سے اچھا سچ سن کر ہضم کرنا آسان نہ تھا۔ میں جیسا بھی ہوں تم سے بہتر ہوں، تم تو اپنی دوستوں کو بھی دوست نہیں، اسے اپنے شوہر اور زندگی سے نالا کرنے کے لیے کیا نہیں۔ کیا تم نے آج تک، تمہیں کیا لگتا ہے کہ مجھے کچھ نظر نہیں آتا صوبی؟ رضا یکدم غضبناک ہو کر دھاڑا تھا تو باہر کھڑی طوبہ کے لیے ضبط کرنا مشکل تھا۔ وہ کسی سیلابی ریلے کی مانند صوبی کے کمرے کی طرف بڑھی، اس کی پہم جارحانہ دستک پر اندر آتی آوازیں فی الفور تھم گئیں، اور پھر یکدم دروازہ کھلا تو صوبی اسے سامنے پا کر حیران ہو گئی۔ طوبہ، تم یہاں؟ صوبی سمیت رضا بھی اس کے اچانک آمد سے زیادہ اپنے الفاظ پر سنائی دیا تو وہ قصور نہ ہوتے ہوئے بھی ندامت سے نظریں چرا کر اوپری منظر پر چلی گئی۔ کم از کم آج کے دن تو لڑنے سے باز آ جاؤ رضا۔ صوبی کو غصے سے بھری آواز کمرے سے باہر بھی بآسانی سنائی دی۔ میں باز آ جاؤں اور تم اسی طرح زبان چلاتی رہنا، فضول عورت۔ رضا کا غصہ ساتویں آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ جب دیکھو پیسوں کے لیے جھگڑا کھڑا کرتی رہتی ہو، آخر کرنا کیا ہے تمہیں اتنے پیسوں کا؟ یہ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو رضا؟ اپنی عیاشیوں سے خرچ کرتے وقت تو تم نہیں سوچتے؟ تم نے اتنا بڑا اکاؤنٹ
کہاں اڑا دیا۔ صوبی کی تلخ آواز پر طوبیٰ پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹ گئے۔ یہ وہی صوبی تھی جو ہمیشہ کہتی تھی کہ رضا اس کی ذرا ذرا سی خواہش پر بھی اپنی جان جھڑکنے کو تیار ہو جاتا ہے اور اس کے قدموں تلے اپنی ہتھیلیاں بچھاتا ہے، مگر اس وقت تو وہ دونوں جس طرح لڑ رہے تھے، جو زبان آپس میں استعمال کر رہے تھے، اس سے ان دونوں کے درمیان تعلقات کی نوعیت کا اندازہ اسے بخوبی ہو رہا تھا۔ یہ وہ جوڑا تھا جس پر وہ رشک کرتی تھی اور اس کی مثالیں دے کر ارقم سے شاکی رہتی تھی، جس کے بارے میں وہ سوچ سوچ کر اپنی زندگی سے نالاں تھی، اور ہر بار رضا کو مقابلہ ارقم سے کرنے کی وجہ سے اس کے دل میں صرف شکوے ہی پیدا ہوتے تھے۔ بکواس مت کرو، میں تمہیں جواب دینے کا پابند نہیں ہوں، یہ میری کمائی ہے، اور اب میں تمہیں اپنی اس مڈل کلاس دوست طوبیٰ پر امارات کا روب ڈالنے کے لیے اپنی محنت کی کمائی برباد کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دوں گا۔ رضا کا لہجہ یکدم آنچ دینے لگا تھا۔ طوبیٰ کے بڑھتے قدم یکدم ٹھٹک گئے۔ بھلا میاں بیوی کی لڑائی میں اس کا کیا ذکر ہے؟ رضا کی حقارت آمیز انداز پر اسے سخت توہین محسوس ہوئی۔ شدید گرمی میں اسے کار میں اپنا منتظر بیٹھا دیکھ کر طوبیٰ پشیمانی سے آیا۔ صبح فجر کے وقت اسے جاگا ارقم قربانی کی بھاگ دوڑ کے بعد محض اس کی خوشنودگی کی خاطر یہاں گرمی میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ارقم آپ گئے نہیں؟ ابرار بھائی کی طرف وہ آنسو آنچل سے صاف کرتی کار میں آ بیٹھی اور چھوٹتے ہی سوال کیا، عید کے دن تمہارے بغیر کہیں جانے کو دل نہیں مانا تھا؟ آج تو لبا وغیرہ گھر پر آ رہی ہیں، کل ساتھ چلیں گے انشاءاللہ، مگر تم اتنی جلدی کیسے واپس آ گئی؟ اس کے بیٹھتے ہی ارقم نے کار سٹارٹ کر کے اے سی آن کیا تھا۔ جانتا تھا کہ اس وقت گرمی سے اس کا برا حال ہوگا۔ جلدی کہاں، مجھے تو واپس آنے میں کافی دیر ہو گئی، مجھے تو بہت پہلے لوٹ آنا چاہیے تھا۔ ارقم کے سوال پر وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی تو ارقم نے اس کے چہرے کو بغور دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے اداسی چھلک رہی تھی۔ طوبیٰ کیا بات ہے، سب ٹھیک ہے؟ اب ٹھیک ہے۔ آنکھوں میں آئی نمی دھکیل کر وہ یکدم ہنس پڑی تھی، محبت اور سرشاری سے ارقم کی طرف دیکھتی۔ طوبیٰ حسن کی آنکھوں میں ہی نہیں دل میں بھی اتر اور اجالا ہو گیا تھا۔ الحمدللہ، میرے رب نے تو مجھے کتنا اچھا ساتھی عطا کیا ہے، اور ایک جہاں مجھ پر رشک کرتا ہے اور میرے دوست مجھ سے حسد کرتے ہیں۔ دل ہی دل میں وہ سوچتی ہوئی گہری نظروں سے ارقم کو دیکھ رہی تھی، جس پر وہ کچھ چونک گیا۔ خیریت بیگم صاحبہ، ایسی میٹھی نظروں سے کیسے دیکھ رہی ہیں؟ کیا مزید کوئی فرمائش پوری ہونے سے رہ گئی ہے؟ شوق لہجے میں کہہ کر ارقم نے اسے چھیڑا، مگر ہر بار کی طرح وہ ناراض نہیں ہوئی۔ وہ یکدم فکر مندی اور پریشان ہوا، پتہ نہیں اسے کیا کیا سننا تھا۔ عید مبارک صوبی، عید مبارک رضا بھائی، گہری متاسف نظروں سے اسے دیکھتے طوبیٰ نے مضبوط لہجے میں ان دونوں کو مبارکباد دی تھی، اور وہ یکدم پرسکون ہو کر مسکرا دیے۔ تمہیں بھی عید مبارک طوبیٰ، تم نے مجھے بتایا ہی نہیں تم آ جانے والی ہو، کم از کم میں کچھ تیار تو کر لیتی۔ دیکھو نا کیسے سر جھاڑ منہ پھاڑ کھڑی ہوں۔ صوبی نے تیزی سے اپنے چہرے پر خوشی سجائے ہوئے اپنائیت سے کہا تھا۔ طوبیٰ منہ مشکل اپنی برہمی اور بیزاری چھپا گئی۔ بس تمہیں سرپرائز دینا تھا، جو مقصود تھا۔ اچھا ہوا جو میں آج بنا بتائے آ گئی، ورنہ مجھے ساری زندگی اپنی حیثیت کا پتہ ہی نہ چلتا۔ میں ہمیشہ اس گمان میں رہتی تھی کہ تم میری سب سے اچھی دوست ہو۔ بہت شکریہ، تم نے مجھے اس جھوٹے بھرم سے نکال دیا صوبی۔ وہ جو بولی تھی تو دکھ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لہجے میں جھلکنے لگا۔ صوبی اور رضا کے چہرے یک تک ندامت سے اٹک گئے، وہ دونوں کچھ بول ہی نہ سکے۔ تم نے ہمیشہ مجھے بہت مہنگے تحفے دیے ہیں صوبی، میری حیثیت سے بڑھ کر عطا کیا، مگر آج حقیقت پر سے پردہ اٹھ کر تم نے مجھے سب سے قیمتی ہدیہ دیا ہے۔ تم سے واقعی میری عید کا مزہ دوبالا کر دیا۔ میں تا عمر تمہاری شکر گزار رہوں گی۔ بدلے میں یہ کچھ تحائف ہیں، اور میری دعا ہے کہ تمہیں ایسی ہزاروں عیدیں دیکھنا نصیب ہوں، آمین۔ گہری طنزیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے تحفے کا شاپر کمرے کی دہلیز پر رکھ کر وہ پلٹی تو رکی نہیں۔ وہ آنکھوں میں ڈھیروں آنسو اور دل میں دوست کی بے وفائی کا درد لیے صوبی کے گھر سے نکلتی چلی گئی۔ اف، یہ سب کیا سننا پڑ گیا، میرے اللہ! میری اتنی پیاری دوست، اور مجھ سے حسد نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو ابل پڑے تھے اور بے تاب تھے کہ باہر آئیں۔ وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے روڈ پر آ گئی۔ عقب سے ہارن پڑا تو وہ یکدم مڑ کر دیکھا، اور وہ ان
کی ہی کار کا ہارن تھا۔ ارکم کار میں وہیں موجود تھا، اس کا منتظر، گویا وہ گیا ہی نہیں۔ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ کر مسکرا دی۔ ہاں، ایک فرمائش اور ہے، اور یہ کہ آپ ساری زندگی میرے ساتھ ایسے ہی رہیں، میری غلطیوں اور کوتاہیوں کو ایسے ہی اعلیٰ ظرفی سے معاف کرتے رہیں گے۔ کہے پوری زندگی یہ فرمائش ہی ہے، وہ پوچھ رہی تھی۔ کرنی تو پڑے گی نا، بقول آپ کے۔ طوبیٰ حسن کے ساتھ زندگی گزارنا آسان جو نہیں، اس کی بات پر اس کے انداز میں دہراتے ہوئے ارکم اسے بے اختیار ہنسنے پر مجبور کر گیا، اور وہ اسے دیکھتی سوچنے لگی، بس کہ آج روز سعید ہے، تیری دی تھی میری عید ہے۔ اور یہاں پر ہمارے ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ناول کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔